اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان کریم کا دوسرا عشرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور ان بہترین ساعتوں میں بہترین پلیٹ فارم کے ساتھ اور بہترین لوگوں کے درمیان بہترین سا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جیسا کہ حسن رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سیگمنٹ اقوال زری ہیں، اور اس سیگمنٹ میں سیدہ شیریں زیدی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں۔ اور خود یہ جو اقوال زری کا ایک مقصد اور ہدف ہے وہ یہی ہے کہ انسان وہ اپنی غلطیاں کے جو بہت مدت کے بعد تجربے سے حاصل کرتا ہے ان غلطیوں کو کسی کے قول کے ذریعے اور بہت ساری غلطیوں سے بچ جائے۔ اور اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت پیاری حدیث ہمیں ایک دکھائی دیتی ہے کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اس کو حیات عطا کرتا ہے، اسے مرنے نہیں دیتا، مٹنے نہیں دیتا، بلکہ اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، یعنی ہمارا علم سیکھو اور اسے دوسروں تک منتقل کرو، یعنی ہمارے علم کی نشر و اشاعت کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں گے اور ہمارا اتباع کریں گے۔ لہٰذا آج میں نے اس حوالے سے جس شخصیت کے قول کا انتخاب کیا ہے، عظیم الشان شخصیت کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس افلاک کو خلق کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی شان میں بہت خوب کہا کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، سارا جہاں مجبور ہے یہ احمد مختار ہیں، آسماں والے بھی کرتے ہیں مدینے کا طواف، آسماں والے بھی کرتے ہیں مدینے کا طواف، کس بلندی پر عرش اعظم سے بھی اونچے یہ در و دیوار ہیں۔ اور یہ بھی ہے سرکار کے در کا ایک ادنا معجزہ، یہ بھی ہے سرکار کے در کا ایک ادنا معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، آپ کا بہت خوبصورت قول ہے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ایک بہترین چیز ہم آپ سب کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جایا کرتا ہے، یعنی آپ سمجھانا چاہتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو ایسے ہی انسانی دل زنگ آلود ہوتا ہے، اور جب کسی چیز پر زنگ لگ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے وہ چیز استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ مثلا اگر کسی چھری پر زنگ لگ جائے تو وہ کاٹنا چھوڑ دیتی ہے، ایسے ہی اگر انسان کے دل پر زنگ لگ جائے تو انسان کے دل پر ہدایت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی انسانی دل پر زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس زنگ کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ فرمایا ایک تلاوت القرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، جسے قرآن نے خود پیش کیا۔ ارشاد اقدس الہی ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہٰذا
ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا تلاوت القرآن، تو یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ بہت فرق ہے تلاوت میں۔ ایک ہے قراءت یعنی پڑھنا اور پڑھ کر گزر جانا، ایک ہے تلاوت جس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی احکام الہی کو فالو کرنا اور خود فالو کر کے اس کے احکامات کو اپنے وجود پر نافذ کرنا۔ یہ ایک اہم ترین مقصد ہے اور ہدف ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اگر تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے، قرأت کرے تو اس کی قرأت کا اور پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھنے سے ہی آغاز ہوگا تلاوت تک کے سفر کا۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک بہترین مہینہ کہ جب ہم آیات الہی پر کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر تدبر کر سکتے ہیں اور فکر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی قرآن کی بات ہے تو چند جملے قرآن کے حوالے سے، تاکہ انشاءاللہ ہم سب کی قرآن کے حوالے سے معرفت میں اضافہ ہو سکے، کہ قرآن کے بہت فضائل ہیں، فضائل قرآن بزبان قرآن، حدیث کی روشنی میں فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت جو قرآن کی سب سے بڑی فضیلت ہے، شاید میں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ قرآن کے فضائل قرآن بزبان قرآن، بہت سارے فضائل ہیں کہ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے۔ جب حضور نے فرمایا جب فتنے اور فساد تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو تم قرآن سے منسلک ہو جانا، یہ قرآن تمہیں شفا دے دے گا۔ بس جہاں قرآن کے اتنے فضائل ہیں اور کمالات ہیں، وہاں قرآن کی ایک فضیلت جو سارے فضائل سے بڑھ کر ہے، وہ شاید یہ فضیلت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بار بار ذکر ہوا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدائے عزیز و حکیم کی جانب سے نازل ہوئی، اس کا نازل کرنے والا کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں ایک عالم نے بہت خوبصورت مثال دی تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جب کوئی انسان کسی کتاب کو خریدنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رائٹر کا نام دیکھتا ہے، جتنا اعلیٰ لکھنے والا ہوتا ہے اسی انداز سے اس کتاب کو خریدا جاتا ہے۔ تو وہ عالم کہتے ہیں قرآن کا نازل کرنے والا کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ خدائے عزیز و حکیم کی ذات ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو قرآن کو کھولتا ہوں۔ لہٰذا قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ اور یہاں ایک حدیث بھی جناب امیر کی جو بہت خوبصورت ہے، آپ نے کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، فرمایا جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو اختتام پر پہنچاؤں، اور یہ بڑا وزنی اور بھاری جملہ ہے، انشاءاللہ آپ سب محظوظ ہو سکیں گے کہ غور کہ جب وہ گھر اتنا روشن دکھائی دیتا ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو، آسمان کے ملائکہ کو وہ گھر اتنا روشن دکھائی دیتا ہے، تو خود وہ وجود جس سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہ وجود کتنا روشن دکھائی دیتا ہوگا۔ لہٰذا ایک غور طلب بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو اس دل کے زنگ کو صاف کر دیا کرتی ہیں، ایک تلاوت قرآن، اور انشاءاللہ دوسری چیز کل آپ کی خدمت میں یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ
کہ پروردگار عالم ہم سب کو اقوال معصومین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی اور قرآن پر فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔